السلام علیکم۔ سورۃ مائدہ ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے اور 34 آیات جو ہیں ہم نے پڑھ لی تھیں، جو کہ آپ کو جو ہے نا یوٹیوب چینل پہ مل جائیں گی۔ تو اب 35 جو ہے 35 پہ ہم جو ہے نا اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ، اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو اس میں جو ہے باریابی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر اس ذریعے کے طالب رہو جس سے تم اللہ کا تقرب حاصل کر سکو اور اس کی رضا کو پہنچ سکو۔ 35 36 ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافرون جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، تو خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو۔ ان الذین کافروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کو ساری چیزیں بھی زمین کے اندر مل جائیں، ومثلہ معہ، اور اتنی ہی، مطلب کہ ان کو جتنا کچھ بھی زمین میں وہ سب کچھ بھی ان کو مل جائے، لیفتدوا بہ، تو اگر وہ ان ساری چیزوں کو فدیہ میں دینا چاہیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت میں جب عذاب ان کو ملے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر جب ان کو عذاب ملے گا نا قیامت والے دن، تو وہ چاہیں اگر ان کو اگر ان کے پاس، پہلی بات ہے ہمارے پاس وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ اگر زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ان کے قبضے میں ہونا، تو تب وہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے وہ ساری چیزیں دے کے تو اپنی جان چھڑا لی جائے۔ ماں تقبل منہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کچھ بھی بدلے میں قبول نہیں ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ادھر تو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ لین دین کر لیتے ہیں، پیسہ پوسا دے لیتے ہیں، یہ سفارش کسی کی ڈال لیتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ پہلی بات ہے ہوگا ہی نہیں ہمارے پاس، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پوری زمین بھی ساری آپ کے قبضے میں ہونا، اور اگر وہ بھی آپ اس کو قیامت والے دن دینا چاہیں اللہ تعالیٰ کو کہ تاکہ آپ کی جان جو ہے بچ جائے عذاب سے، تو وہ نہیں بچے گی، کچھ بھی اس میں سے قبول نہیں ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے، وما هم بخارجین منہا، تو وہاں سے وہ ہرگز نہیں نکلیں گے، ولہم عذاب مقیم، اور جو ہے عبرتناک عذاب ہے ان کے لیے۔ والسارق والسارقات، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ والسارق والسارقات، اور چور جو ہے نا، چور مرد یا چور عورت، فقطعوا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ ڈالو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، یعنی کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ہاتھ چوری کرتی ہے تو اس چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا سزا، وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، وہ فساد پھیلانے کی سزا تھی، ہاتھ اور پاؤں جو ہے مخالف سم سے کاٹ دی جائیں۔ تو دیکھیں چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہی کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو۔ بما کسبا نکالا من اللہ، تو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ بما کسبا نکالا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے کمائی جو انہوں نے کی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ قدرت سب چیز پہ غالب ہے، دانا اور بینا ہے۔ ومن تاب من بعد ظلمہ، تو اگر کوئی جو ہے اگر باز آ جاتا ہے اس ظلم سے،
جو ظلم کے بعد توبہ کر لے، وہ اصلح اور اپنی اصلاح بھی کر لے، صرف توبہ نہیں بلکہ اصلاح بھی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو معافی کا جو ہے نا دروازہ وہ کھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں پہ سزا دے رہے ہیں وہاں پہ ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ اگر اصلاح ہو جاتی ہے، توبہ ہو جاتی ہے تو پھر معافی بھی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویغفر، اور معاف کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، لا یحزنک، نہ تمہیں غمگین ہوتا، نہ تم جو ہے غمگین ہونا، الذین، ان لوگوں کے لیے، یسارعون فی الکفر، جو کہ کوششیں کر رہے ہیں کفر میں، تو من الذین قالوا آمنا، اور یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ کفر میں، دیکھیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کو دکھ ہوتا تھا جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ کفر کی راہ میں ہیں، اور اس کفر کی راہ میں بڑی زیادہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں لگا رہے ہیں، اپنے پیسہ لگا رہے ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، جبکہ وہ راستہ جو ہے وہ غلط ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا، غمگین ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین جو ہے نا نہ ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ کوششیں کر رہے ہیں کفر کے اندر، اور یہ کفر کے اندر سے یہ کون لوگ ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، جو کہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں، قالوا آمنا بافواہہم، جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، بافواہہم، اپنے منہ سے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے نا وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، منہ سے اقرار بھی ضروری ہے، اور دل میں جو ایمان، دل کے اندر جو ایمان ہے وہ بھی ضروری ہے، تب آپ جا کے مومن بنیں گے۔ اگر آپ منہ سے جو ہے اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں آپ دل سے ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر آپ جو ہے نا مسلمان ہو، لیکن اگر آپ مومن کہلانا چاہتے ہو تو پھر جو ہے منہ سے بھی اقرار لازمی ہے، اور دل کے اندر بھی، تم من قلوبہم، تو آپ کے دل بھی جو ہے نا ایمان لے کر آئیں، تب جا کے آپ جو ہے مومن بنیں گے۔ تو یہ جو مسلمان ہیں وہ پھر جو ہے نا منافق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، وَمِنَ الَّذِينَ، یا پھر وہ لوگ، ہادو، جو کہ یہودی ہیں، سمعون للکاذبی، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی، اب ایک لوگ تو اس کا مطلب جو کہ منہ سے ایمان لے ہیں، اس سے مراد منافق اور یہود، یہ دونوں آپ کو مدینہ میں تھے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا غمگین ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ ان میں سے بھی جو یہودی ہوئے، سمعون للکاذبی، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے، مطلب یہ جو یہودی ہے نا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں بیٹھتے تھے نا، تو وہ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہدایت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اس لیے سنتے ہیں تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کچھ اپنی باتیں ایڈ کر کے نا، تو وہ پھر لوگوں میں پھیلاتے تھے، وہ والے لوگ جو کہ اس مجلس میں نہیں ہوتے تھے، وہ ان کو نا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتے تھے ملا جلا کے، مطلب جس میں پھر آپ اس کو سمجھ لیں جھوٹ بولنے کے لیے نا، تو وہ کہتے ہیں نا سچ، تھوڑا سا سچ ملا لیا، تھوڑی سی اپنی باتیں ملا لیں، تو اس طریقے سے وہ فساد ڈالتے تھے۔ سمعون، وہ سنتے ہیں، للکاذبی، جھوٹ بولنے کے لیے، سمعون وہ اس لیے سنتے ہیں، لقوم آخرین، اس قوم کے لیے جو کہ نا مجلس میں موجود نہیں ہوتی تھی، مطلب دوسرے لوگوں کے لیے وہ سنتے تھے، لم یاتو کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتے تھے، یحرفون الکلم و من بعد مواضعہ، اور وہ کیا کرتے تھے کہ کلام کو، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، مطلب وہی نا، وہ اس لیے اپنے جو ہے نا جو مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں پیغام دیتے تھے اس کو نا وہ اپنے بھی اس کے اندر الفاظ ملا کے تو لوگوں تک پھیلاتے تھے جھوٹ،
یحرفون الکلمہ، وہی نا کلام کو ہی بدل دیتے تھے، من بعد مواضعہ، یقولون ان اوتیہم ھذا فخذوہ، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا، تو یہ لوگ جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جب بھی کوئی معاملہ طے ہونا ہوتا نا، کوئی فیصلہ ہونا ہوتا، تو یہ کہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ تم کہ اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا فیصلہ کریں تو تم لوگ مان لینا، اگر وہ فلاں والا جو ہے فیصلہ کریں گے تو پھر تم نہ ماننا۔ مطلب انہوں نے جب خود ہی ڈیسیژن کر لیا پہلے سے ہی کہ جب یہ والا فیصلہ دیں تو ہم نے ماننا ہے اور یہ والا فیصلہ نہ دیں تو پھر ہم نے نہیں ماننا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، تو جیسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ فتنہ ہو، تو جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فَلَن تَمْلِكَ، تو تم نہیں اختیار رکھتے، لَهُ ان کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی۔ اولئک الذین، تو یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم فی الدنیا خزی، تو رسوائی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، ولہم فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا کرتے تھے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے، کیا سننے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ تو اس لیے آتے تھے تاکہ یہاں سے کوئی چیز سنیں اور اس کے اندر اپنے الفاظ ایڈ کریں، اور پھر وہ جھوٹ جو تھا نا وہ پھر دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے جو کہ مجلس میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ اور جب فیصلہ کرنے کی باری ہوتی تھی تو یہ اپنے لوگوں کو پہلے کہہ دیتے تھے کہ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ کریں تو پھر ماننا ہے، اگر یہ دوسرا کوئی اور فیصلہ کریں گے تو پھر نہیں ماننا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو ہیں ان کو فتنے میں ڈالے رکھیں، اس کو انہی کی اسی دھوکے میں ڈالے رکھیں، کہ تو پھر تم جو ہے ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے اولئک الذین، تو انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل جو ہیں وہ پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اب جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو تھا کہہ رہے تھے کہ یہ والا فیصلہ ہے تو ماننا اور یہ والا فیصلہ ہے تو نہ ماننا، تو اس کی تفسیر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں 32۔ یعنی جاہل عوام سے کہتے ہیں کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم تمہیں بتائیں تو اسے قبول کرنا ورنہ رد کر دینا۔ اس سے مراد سمجھ آ گئی نا فتنے سے۔ اور جو دوسری والی آئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ فتنے سے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو فتنے میں ڈالے رکھے، تو اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کی طرف اس کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کے فتنے میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کے برے میلانات پرورش پاتے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے پہ در پہ ایسے مواقع لاتا ہے جن میں اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص اب بھی برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا ہے تو ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے اور اس کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ ابھر آتی ہیں۔ لیکن اگر وہ برائی کی طرف پوری طرح جھک چکا ہوتا ہے تو اس کی نیکی اس کی بدی سے اندر ہی اندر شکست کھا چکی ہوتی ہے، تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ اور زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کے کسی خیر خواہ کے بس میں نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو بندہ ہے وہ پھر بھی سنبھل جائے، اس کے اندر اگر کوئی نیکی ہے تو وہ جو ہے نیکی جو ہے وہ اس کو جو ہے نا اس کے اوپر غلبہ پا لے، لیکن اگر اس کے اندر بالکل ہی نیکی ختم ہو چکی ہے، برائی کا غلبہ آ گیا تو پھر وہ اسی کے اندر جو ہے نا پھنستا چلا جائے گا اور اس کے گناہ بھی اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔
41 ہم نے کر لی ہیں. سمعون للکاذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ سننے والے ہیں اور اکالون اور کھاتے ہیں للسحت حرام. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْهُمْ، تو اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کر لو ورنہ انکار کر دو. تو وہی نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہودی تمہارے پاس کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں کسی چیز کا فیصلہ کرانے کے لیے، تو تمہیں اختیار ہے، تم چاہے تو انکار کر دو یا چاہے تم کر لو. کیونکہ ہم نے پہلے پڑھ لیا نا، تو انہوں نے جو پہلے سے دل میں ارادہ رکھا ہوا ہے یہودیوں نے کہ ہمیں یہ جب ملے گا تو ہم قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف رسول فیصلہ دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. تو انہوں نے تو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں نہیں ماننا. تو پھر آپ بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. اگر یہ کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ چاہے کریں اور نہ، یا پھر ان سے نا اعراض کریں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ جو ہے انکار بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوا، وہی نا، اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اعراض بھی کریں ان سے تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہی ہے تو پھر آپ نے انصاف کے ساتھ ہی کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِندَہُمُ التَّوْرَاۃُ، تو پھر یہ لوگ کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو فیصلے تمہارے پاس لے کر آتے ہیں ان کے جواب تو ان کے پاس ہیں، تورات میں موجود ہیں، تو پھر یہ تمہیں کس طرح. وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِندَہُمُ التَّوْرَاۃُ فِیہَا حُکْمُ اللَّہ، اور اس تورات کے اندر اللہ کا حکم بھی لکھا ہوا ہے. ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ، تو پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. وَمَا أُولَٰئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ، یہ لوگ جو ہیں ایمان ہی نہیں رکھتے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے، بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدے پہ مبنی تھے. اس وجہ سے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آنا ضروری نہ تھا. لیکن جن معاملات میں وہ خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے تھے، ان کا فیصلہ کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے. دو، اپنی تورات میں ان کے فیصلے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو اس لیے رسول کے پاس آئے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا رسول وسلم کو بھی کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے بھی انصاف کے ساتھ کرنا ہے. تو خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے تھے، تو ان کا فیصلہ کرانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر آتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں اس کے لیے کوئی اور دوسرا حکم ہوگا. تو اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں گے. لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی فیصلہ سناتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ بتاتے تھے. اور دیکھیں جس طرح وہ جو سزا تھی نا، ایک وہ رجم کی، تو ہمارے لیے بھی ہمارے قانون میں بھی اسلام کی جو ہے نا، جو زنا کی سزا ہے وہ رجم ہی ہے. شادی شدہ مرد اگر زنا کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی رجم ہے. تو تورات میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا، رجم کا ہی. تو وہ اس لیے آتے تھے کہ شاید ہماری جو شریعت میں جو ہے مختلف کوئی فیصلہ ہوگا، تاکہ ہمیں تورات کے فیصلے پر عمل نہ کرنا پڑے. تو لیکن اللہ تعالیٰ رسول کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے فیصلہ وہ انصاف کے ساتھ ہی کرنا ہے. تو یہاں سے ہماری جو ہے 34 ہمارا جو ہے رکوع ہو گیا، تو آگے پھر انشاءاللہ کر لیں گے ہم 35 سے. تھینک یو.